فقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء قال عليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوض قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء صلوات. فما كانت إلا شاة وزاب ولادي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أمه فقلت عليك السلام يا ولادي ويا قرة عيني وسامرة فؤادي فقال لك يا أمه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء ودان الحسين نحو الكساء. السلام عليك يا جداه السلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أدخل معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافي يا أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء صلوات. فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت عليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أم رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء فقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له وعليك السلام يا أخي ويا سيدي وخليفتي وصاحب لواء قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء صلوات. ثم أتيت نحو الكساء فقلت عليك السلام يا أباتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال عليك السلام يا بنت ويا بازاتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء صلوات. فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ برسول الله بطرف الكساء وأومأ بيده اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخساتي وهماتي لامهم لهمي ودامهم دمي ويؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن هربهم وسلم لمن سلامهم وعدو لمن عاداهم ومحب لمن آباهم إنهم مني وأنا منهم فاجعل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. فقال الله عز وجل يا ملائكتي ويا سكان سماواتي إني ما خلقت السماء بنية ولا أرضا جبرائيل يا ربي أتأذن لي أن أهبط إلى الأرض لأكون معهم سادسا فقال الله نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العلي الأعلى يقرئك السلام ويخصك بتحيات والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت السماء بنية ولا أرضا مدحية ولا قمرا منيرا ولا شمسا موزية ولا فلكا يدره ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم فهل تأذن لي يا رسول الله فقال رسول الله وعليك السلام يا آمين وحج الله إننا نعم قد أذنت لك فدخل جبرائيل معنا تحت الكساء فقال لي أبي إن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صلوات.
فقال علي لأبي رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء ما نلفظ لي عند الله. فقال النبي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالات نبيا ما ذكر خبرنا هذا محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمات وحفت بهم الملائكة واستغفرت لهم إلا أن جاء تفرقهم. فقال علي إذا والله فزنا وفاز شيعتنا ورب الكعبة. فقال النبي واسي يا علي والذي بعثني بالحق نبي واصطفاني بالرسالات نبيا ما ذكر خبرنا هذا محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا محبين وفيه مهموم إلا أفرج الله همه إلى يمين ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته. فقال علي إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا وفازوا وسعيدوا في الدنيا والآخرة ورب الكعبة. اللهم صل على محمد وعلى محمد. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. انگشتری یدی کی نگینہ حسین کا، انگشتری یدی کی نگینہ حسین کا، خیرات سے بھی دیکھ کرینہ حسین کا. سورج پہ سوچ چاند ستارہ پہ غور کر، تقسیم ہو رہا ہے پسینہ حسین کا. ماؤں کے دودھ سے پیا یا علمت، ہم نے تو بچپن ہے سنا یا علمت. محسن میری لحد و منظر عجیب تھا جب میں نے خود علی سے کہا یا علمت. زہرا وہ طاہرہ ہے طہارت کو ناز ہے، زہرا وہ عابدہ ہے عبادت کو ناز ہے. زہرا کا نام ہو کہ فرشتے حیا کرے، زہرا کا نام لے کے خدا سے دعا کرے. صلوات. اشنودی محمد و آل محمد صلوات. درود کا پڑھنا عظیم عبادت ہے، قائم آل محمد صلوات. ہے بندگی کہ دیس میں سب سے بڑا حسین ہے. بندگی سے کیا حسین، لبیک لوگ کہتے ہیں، پروردگار کو پروردگار کہتا ہے لبیک یا حسین. مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام صلوات. افسوس نبی زادیوں کا شام میں جانا، سجاد
سے پوچھو سر نیں گے وہ ماں بہنوں کا دربار میں جانا سجاد سے پوچھو چھپتی تھی نبی زادی نبی زادی کے پیچھے کرسیوں پہ سب چھوٹے بڑے تھے سادات کھڑے تھے سر تشت میں رکھا ہوا زینب کو دکھانا سجاد سے پوچھو جب بالی سکینہ کو غسل دیتی تھی غسل تھا سب کا برا حال اس ننھی سی میت پہ نشان ہائے رسی کے پانا سجاد سے پوچھو صرف ایک بار جناب علی اکبر کی شہادت کا شمر کہتا تھا یہی ماں ہے علی اکبر کی جس کا ایک ہاتھ کلیجے پہ درا رہتا ہے بر محمد وآل محمد صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد. میں ملتمس ہوں خطیب اہل بیت کی بلاؤ کعبہ جناب سید احمد حسن زیدی سے کہ وہ آئیں اور فضائل و مصائب اہل بیت بیان کریں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد واجر. آپ تھوڑا سا آگے آ جائیں مجلس بن جائے گی تھوڑی سی ماحول بن جائے گا بہتر ہو جائے. آ جائیں جو بیٹھے آ جاؤ آ جاؤ. العليم من الشيطان اللعين الرجيم
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الاول بالاول کانا قبل والآخر بالآخر یکون بعدہ الذی کثرت رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت ناتہ اوہام الواصفین الذی ابتدا بقدرتہ خلق ابتداء مقترہم علی مشیت اقترام ثم سلک بہم طریق ارادت وبعثہم علی سبیل محبت والصلاة والسلام علی الاول العدد والصاحب الابد اسرتہ خیر الاسر وعطرتہ خیر العطر وشجرتہ خیر الشجر نبتت فی حرم بسقت فی کرم سیدنا و مولانا بالقاسم المحمد وَإِلَى بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاهِرِينَ الْمَعْصُومِينَ الْمُنْتَجَبِينَ الْمُنْتَخَبِينَ الَّذِينَ عَذَّبَ اللَّهُ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهَّرَهُمْ تَطْهِيرًا وَلَعْنَةُ الْبَاقِيَّةُ عَلَىٰ أَعْدَائِهِمْ وَمُنْكِرِ فَضَائِلِهِمْ وَغَاصِبِ حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ يَوْمِ ظُلْمِهِمْ إِلَىٰ يَوْمِ الدِّينِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ فِي مُحْكَمِ كِتَابِهِ الْحَكِيمِ بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم صلوات ماشاءاللہ کافی احباب ہو گئے ہیں مل کے ایک دفعہ اور بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائیں توجہ ہے گفتگو شروع کی جائے ذکر مولا ہے یہ نہ ذاکر کا محتاج ہے نہ مجمع کا محتاج ہے ذکر میں نے اسی لیے ایسا آپ کے سامنے اس وقت شروع کیا ہے تاکہ تھوڑا سا ماحول بہتر ہو جائے گا مجلس کا ماحول بن جائے گا اور ذکر کائنات میں یہ وہ ذکر ہے انسان کی کیپیسٹی یہ ہوتی ہے کہ اگر کوئی کسی شخصیت پہ بولنا شروع کرے تو زیادہ سے زیادہ 2 گھنٹے 3 گھنٹے اگر کسی نے اس پہ کوئی مقالہ لکھا ہو پی ایچ ڈی کی ہو کسی شخصیت پہ تو وہ اس پہ 4 گھنٹے بول لے گا وہ تو 4 گھنٹے بول لے گا لیکن مجمع 4 گھنٹے نہیں سنے گا کسی کو اس لیے کہ ہر ذکر دل میں اترنے والا نہیں ہوتا کائنات میں ایک ہی ذکر ہے جسے ذکر علی کہتے ہیں 1400 سال سے پڑھنے والے پڑھ رہے ہیں سننے والے سن رہے ہیں سلامت رہیں شاد و آباد رہیں بس اتنی دیر لگتی ہے مجلس میں اور مجلس کا کرائیٹیریا یہ ہے یہ یاد رکھیں کہ 2 لاکھ ہوں 2000 ہوں 200 ہوں 2 ہوں پیغمبر نے تعداد معین نہیں کی تھی پیغمبر نے حدیث کہی تھی زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب اپنی مجلسوں کو زینت دیا کرو میرے بھائی علی کے ذکر سے اس کا مطلب کہیں تعداد نہیں بتائی تھی کہ مجلس وہ ہوگی جس میں 1000 آدمی بیٹھے ہوئے ہوں گے نہیں مجلس وہ ہے ایک پڑھنے والا ہو ایک سننے والا ہو اس مجلس کا بھی کرائیٹیریا یہ ہے کہ ادھر ادھر کی بات نہیں بس ذکر علی ہونا چاہیے شاباش شاباش بولا کرو جتنے بیٹھے ہو میرے جوان بھائی دوست بیٹھے ہوئے میں آپ کے لیے مجلس پڑھتا ہوں میں بزرگوں سے دعا لینے کے لیے مجلس پڑھتا ہوں اور آپ لوگوں کے لیے مجلس پڑھتا ہوں کیونکہ آگے آپ نے پڑھنا ہے اور مجلس آپ نے سننی ہے اور کرائیٹیریا یہ ہونا چاہیے سماعت کا بھی کرائیٹیریا ہوتا ہے سننے والوں کا بھی مزاج ایسا ہونا چاہیے کہ خطیب چاہے ادھر ادھر کی باتیں کرتا رہے جب تک ذکر علی نہیں کرے گا مجلس نہیں ہوگی مجلس اسی وقت ہوگی جب ذکر علی ہوگا اور یہ کمال ہے ذکر آل محمد کا یہ فیض ہے ذکر آل محمد کا کیا فیض ہے یہ فیض ہے کہ جب کرو
ایسا لگتا ہے کہ ابھی ہو رہا ہے، یعنی تازہ لگتا ہے۔ خیبر پڑھو تو ایسا لگتا ہے جیسے علی ابھی خیبر اکھاڑ رہے ہیں، در خیبر کو ابھی اکھاڑا ہے۔ علی اگر عمر بن عبد مجھے مل جائے کہ کسی رائٹر نے کتاب ختم کرتے ہوئے یہ کہہ دیا ہو کہ جو کچھ لکھا ہے بس یہی علی کے فضائل ہیں، کسی رائٹر نے لکھ دیا ہو، نہیں کسی نے بھی نہیں لکھا، جس نے بھی لکھا اس نے یہ کہا، توجہ، جس نے بھی لکھا اس نے یہ کہا کہ میں نے جو کچھ لکھا ہے وہ سمندر میں ایک قطرے کے برابر ہے، یعنی فضائل علی کوئی اپنی اپج کے مطابق لکھ رہا ہے تو وہ علی کی سمان حیات کا احاطہ نہیں کر سکتا۔ سید رضی نے جو نہج البلاغہ میں خطب امیر المومنین کے جمع کیے اور جو نہج البلاغہ میں کلمات قصار اور خطوط جمع کیے ہیں وہ علی کا کلام ہے۔ وہ بالکل ٹھیک بات ہے کہ علی کا کلام ہے، لیکن وہ مکمل علی کا کلام نہیں ہے، وہ سید رضی کا ظرف ہے کہ جتنا ظرف تھا مولا نے عطا کر دیا، جتنا ظرف تھا اتنا مولا نے عطا کر دیا۔ تو ذکر کرنے والے آئے، ذکر کر کے چلے گئے، ذکر باقی ہے، نہیں ہم نہیں ہوں گے، ذکر ہوگا۔ یہ ذکر کی تاثیر ہے، اور یہ کائنات میں کوئی دوسرا ذکر نہیں ہے، کائنات میں کوئی دوسرا ذکر نہیں ہے۔ آپ کے پاس ہو تو لے آئیے گا، کہ جس کے کرنے سے نسلوں میں برکت ہو، رزق میں برکت ہو، کوئی کائنات میں ہے ہی نہیں دوسرا ذکر۔ اچھا کائنات میں کوئی دوسرا ذکر ہے بھی نہیں کہ جو عبادت کا سبب بنے، یعنی آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو بلا وجہ تھوڑی بیٹھے ہوئے ہیں، یہ فرش عزا پہ بیٹھے، بھائی کوئی اگر اور دوسری بات ہوگی تو بلا وجہ ہی شمار ہوگی نا، لیکن کائنات میں ایک ہی ذکر ہے جسے عبادت قرار دیا گیا ہے، جسے پیغمبر نے کہا ذکرو علی عبادہ، علی کا ذکر عبادت ہے۔ نہیں، فرش عزا پہ بیٹھ کے مجلس شبیر میں جو آ جاتا ہے اس کا سانس لینا بھی عبادت ہو جاتا ہے۔ سارے ہاتھ اٹھاؤ، حیدری، اس کا سانس لینا بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ میں نے تو جو آیت پڑھی ہے اس تک آنا ہے، لیکن یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں، اور یہ یاد رکھیے گا عزیزان گرامی قدر، یہ نہیں ہونا، ایسا نہیں ہو سکتا بھائی جان۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ میرا ٹائم آپ سے 10:30 بجے تک کا ہے، 10:30 بجے تک ذاکر صاحب آ جائیں گے تو ٹھیک ہے، نہیں تو مجھے دوسری جگہ بھی پڑھنے جانا ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ عزیزان گرامی قدر، اس طرح مجلسیں نہیں ہوتی ہیں۔ میں ذاکر ہونے کی حیثیت سے آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اگر بات سمجھ میں آ جائے گی تو نوجوان دوست بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کام آئے گی آپ کے۔ یہ جو درود ہے نا، یہ کسی ذاکر کی وجہ سے نہ پڑھا کرو، نہ پڑھا کرو۔ یہ درود بلند آواز سے پڑھنا پیغمبر کی تمنا ہے، مصطفیٰ چاہتے ہیں جب بھی مجھ پہ درود بھیجا کرو بلند آواز سے بھیجا کرو۔ کیوں؟ ایسا کرنے سے دلوں کا میل دھل جاتا ہے۔ صلوات پڑھو بآواز بلند سارے۔ ماشاءاللہ کتنا اچھا ماحول بن گیا ہے۔ میں بالکل آپ کو زیادہ لمبا نہیں کرنا، کیونکہ یہ آغاز مجلس ہے مولا کے کرم سے، اور اس کو یاد رکھیے گا عزیزان گرامی قدر، یہ ذکر مولا کی برکت ہے۔ ذاکر کوئی حیثیت نہیں رکھتا، ہماری عزت ذکر کی وجہ سے ہے۔ ذکر ہے تو ہم ہیں، ہماری وجہ سے ذکر نہیں ہے۔ ماتمی یہ یاد رکھیں، پڑھنے والے یہ یاد رکھیں، مجلس میں بیٹھنے والے یہ یاد رکھیں کہ ہم احسان کرنے نہیں آئے ہیں، یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے بلا لیا ہے۔
ہمارا احسان نہیں ہے کہ ہم آئے ہیں مجلس میں، یہ ان کا احسان ہے کہ انہوں نے بلا لیا ہے۔ خدا کی قسم زمانے کے آٹھویں امام فرماتے ہیں کہ خدا کا شکریہ ادا کیا کرو اور اپنی ماں کو سلام کیا کرو کہ تم ہمارے ذکر میں آ جاتے ہو، ہم تمہیں بلاتے ہیں تو آتے ہو۔ کیوں؟ زمانے کی آوارہ گردیوں سے بچا کے ہم تمہیں اپنے ذکر میں شامل کر لیتے ہیں، ہم تمہیں اپنے ذکر میں شامل کرتے ہیں۔ زمانے کی آوارہ گردی، دنیا اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہے اور ہم فرش ادا پہ بیٹھے ہیں۔ فیض ہے تو بیٹھے ہیں نا۔ اس مجلس کا فیض نہ ہو، اچھا میں کہتا ہوں کہ چلیے کوئی فیض نہ ہو، تمہیں تو بنایا ہی اسی لیے ہے، تم تو دعائے زہرا ہو۔ خدا کی قسم سیدہ نے اپنے بابا سے کہا تھا، مصائب میں پڑھا جاتا ہے، اور فضیلت کی منزل پہ سنو، اپنی فضیلت میں فکرہ سنو کہ یا رسول اللہ نہ میں ہوں گی کربلا میں، نہ آپ ہوں گے، نہ علی ہوں گے، نہ حسن ہوں گے، تو پھر میرے بیٹے پہ روئے گا کون؟ تو اللہ نے کہا تھا زہرا اللہ ایک ایسی قوم کو لائے گا جس کے بچے تیرے بچوں پہ روئیں گے، جس کے جوان تیرے جوانوں کو روئیں گے، جس کے بیٹے جن کے بچے تیرے بچوں کو روئیں گے، جن کے بوڑھے تیرے بوڑھوں کو روئیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب دعائے جناب سیدہ ہو، اور دعائے جناب سیدہ کی عظمت یہ ہے، توجہ، دعائے جناب زہرا کی عظمت یہ ہے کہ ہمیں کسی لالچ کا شوق نہیں ہے کہ ہمیں مجلس میں آنے میں کوئی لالچ ہے جس لالچ کی وجہ سے آئے، نہیں، یہ ہمارا جیسے اللہ نے بنی آدم پہ، توجہ بڑی اہم بات کرنے جا رہا ہوں، بنی آدم پہ نماز روزہ حج زکوٰۃ واجب کیا ہے، ویسے تم پر اللہ نے حسین کی عزاداری کو واجب کیا ہے۔ جیتے رہو سلامت رہو۔ میں نے اس وقت آپ کے سامنے اتنی تمہید کے بعد یہ فکرہ عرض کرنا چاہتا ہوں، میں نے اس وقت سرنامہ بیان میں جس آئے وافی ہدایہ کو تلاوت فرمایا وہ سورہ یاسین کی آیت ہے۔ سورہ یاسین کلام مجید کا 36واں سورہ ہے۔ فیصلہ اب اتنی تمہید کے بعد آپ کو میرا ساتھ دینا چاہیے۔ 36واں سورہ ہے کلام مجید کا، اور یاسین لفظ حروف مقطعات میں ہے کہ جس کا ترجمہ کوئی نہ کر سکا۔ توجہ ہے؟ کوئی ترجمہ کرنے والا حروف مقطعات کا ترجمہ نہیں کر سکا۔ کیوں نہیں کر سکا؟ اس لیے کہ انہوں نے کہا یہ جو حروف ہیں ان کی سمجھ خدا کو ہے، یہ خدا ہی جانتا ہے کہ یہ کیا لفظ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو قرآن کا وارث نہیں ہے وہ قرآن کے حرف کو نہیں پہچان سکتا۔ اگر قرآن کے وارث تک پہنچا جاتا تو ان حروف کا بھی مطلب سامنے آ جاتا۔ اب اجازت ہے کچھ پڑھوں؟ یاسین والقرآن الحکیم، یاسین۔ بہت بھی اگر کسی نے ترقی کی تو اس نے کہا کہ اللہ کہہ رہا ہے۔ اچھا پہلے تو لفظ کی بنت کو دیکھو، لکھنے میں 4 حرف ہیں، یہ سین یہ نون، پڑھنے میں 5 حرف ہیں۔ لفظ یاسین میں پڑھنے میں 5 حرف ہیں، لکھنے میں 4 حرف ہیں۔ 4 حرف یہ سین یہ نون، ہر ایک کو سمجھ میں آ رہی نا بات؟ پڑھنے میں 5 کیسے ہیں؟ یا یہ الف، الف ایک جو مستتر ہے، چھپی ہوئی ہے۔ آپ نے غور ہی نہیں فرمایا، یاسین میں ایک الف مستتر ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے یاسین۔ اب حدیث میں آپ کے سامنے امیر المومنین کی پڑھتا ہوں۔ امام المتقین فرماتے، توجہ، امام المتقین فرماتے ہیں پوری کائنات کا علم قرآن میں ہے، اور قرآن کا پورا علم یاسین میں ہے۔ سورہ یاسین نہیں کہا، یاسین کہا ہے۔ توجہ فرمانی صاحبان، سورہ یاسین نہیں کہا، یاسین کہا ہے۔ اس کا مطلب یاسین کون ہے؟ جس میں قرآن ہے وہ یاسین ہے۔
جس میں قرآن ہے وہ یاسین ہے، وہ مصطفیٰ کی ذات ہے جسے یاسین کہہ کر پکارا گیا۔ 8ویں امام علی رضا علیہ السلام یحییٰ بن اقسم سے مناظرہ ہو رہا تھا، اور ایسے میں یحییٰ بن اقسم نے کہا آپ کے جد گرامی کے ناموں میں وہ کون سا نام ہے قرآن کا جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ امام رضا نے کہا مجھے سب سے زیادہ نام جو پسند ہے اپنے جد کے ناموں میں جو قرآن میں لیے گئے ہیں، ان ناموں میں جو سب سے زیادہ نام پسند ہے وہ یاسین ہے۔ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ اس نے کہا وجہ کیا ہے؟ نعرہ لگوانا آپ سے کمال نہیں ہے، بات پہنچانا آپ تک کمال ہے۔ انہوں نے کہا کہ یاسین نعرہ خود آئے گا اگر دل اجازت دے تو۔ یاسین، امام نے کہا یاسین ہمارا سب سے پسندیدہ نام ہے اپنے اجداد کے ناموں میں۔ اس نے کہا اس کی وجہ کیا ہے؟ امام نے کہا ذرا سلام گنو، قرآن مجید میں اللہ نے کس کس کو سلام کیا؟ قرآن مجید میں تو آپ کے سامنے قرآن پڑھ رہا ہوں، تو کہنے لگے قرآن میں اللہ نے کس کس پہ سلام کیا ہے؟ میرے جوانوں یاد رکھنا، تو اس نے کہا سلام علی نوح فی العالمین، اللہ نے نوح پر سلام بھیجا۔ کہا اچھا اور کسی پر بھی بھیجا؟ کہا سلام علی ابراہیم، اللہ نے ابراہیم پر سلام بھیجا۔ کہا کسی اور پر بھی سلام بھیجا؟ کہا سلام علی موسیٰ و ہارون، اللہ نے موسیٰ اور ہارون پہ سلام بھیجا۔ کہا الگ الگ بھیجا نا، آل سمیت تو نہیں بھیجا؟ کہاں آل سمیت نہیں بھیجا؟ تو کہنے لگے اب ذرا پڑھ، آواز دے گا سورہ، اب مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے۔ جب کہا آل یاسین کا ذکر ہوا تو اللہ نے کہا سلام علی آل یاسین، اللہ آل یاسین پر سلام کر رہا ہے، کسی نبی کی آل پر اللہ نے سلام نہیں کیا، آل یاسین پر سلام کیا۔ اس لیے ہمارا پسندیدہ نام ہے جہاں یاسین پر سلام ہے وہاں آل یاسین پر بھی سلام ہے۔ جہاں یاسین پر سلام ہے۔ چلو ایک مزیدار بات کرتے ہیں تاکہ ماتمیوں کا دل خوش ہو جائے، سیدہ راضی ہو جائیں۔ فقرہ میں ہمیشہ اس لیے پڑھتا ہوں تاکہ بی بی راضی ہو، بندے راضی ہو نہ ہو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں تو وہ بات کر رہا ہوں جو حق ہے، اور بات حق ہو تو میرے حق میں ضرور دعا کرنا۔ خدا واحد کی قسم اب میں چیلنج کر رہا ہوں، جاؤ قرآن کے پڑھنے والوں سے پوچھ لو، نہیں تو خود قرآن کا مطالعہ تم کرتے ہو، جا کے قرآن کی جب تلاوت کرتے ہو تو دیکھ لینا۔ آج جو بات کہہ رہا ہوں اگلے سال تک اجازت دے رہا ہوں، ریسرچ کر کے آ جانا۔ قرآن کا اٹل فیصلہ ہے۔ سلام کی حقیقت کو جانتے ہو کہ سلام کی حقیقت کیا ہے؟ سلام کی اہمیت یہ ہے کہ کرنے والا تو مستحب کرتا ہے لیکن جواب واجب ہو جاتا ہے۔ اگر نماز بھی پڑھ رہے ہو کسی نے سلام کیا تو جتنے لفظوں سے سلام کیا ہے چلتی نماز میں اتنا جواب دینا واجب ہے۔ یعنی سلام کا اسٹیٹس یہ ہے، اسلام میں سلام کا اسٹیٹس یہ ہے۔ اور اب اگر بندہ بندے پہ سلام کرے تو میں نے تمہیں بتا دیا، اگر خدا کسی پہ سلام کرے تو وہ معصوم کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں ہوتا۔ اللہ نے جس کو سلام کیا ہے وہ معصوم ہے۔ سلام علی ابراہیم، سلام علی نوح، سلام علی موسیٰ و ہارون، اس کا مطلب اللہ جسے سلام کرے گا وہ معصوم ہوگا۔ جملہ ضائع ہو گیا تو دکھ لگے گا۔ جاؤ اب امام جعفر الصادق کی زیارت کو دیکھو، جو انہوں نے حضرت عباس کی زیارت پڑھی، انہوں نے کہا سلام اللہ و سلام الملائکۃ والمقربین، عباس آپ پر اللہ کا سلام ہو۔ یہ عصمت عباس کی دلیل ہے کہ اللہ سلام کر رہا ہے۔ یہ عصمت ابو الفضل العباس کی دلیل ہے کہ اللہ کا سلام آیا ہے۔ یہ عصمت ابو الفضل العباس ہے۔ ایک قدم اور آگے بڑھ جائے، یاسین والقرآن الحکیم، یہ جو یاسین ہے اس کے ساتھ ہی قرآن ہے۔ یہ جو یاسین ہے اس کے ساتھ ہی قرآن ہے۔
اللہ قسم کھا رہا ہے والقرآن الحکیم، حکمت والے قرآن کی قسم۔ فیض سناؤں یاسین کا؟ علماء نے لکھا ہے کہ یاسین مردوں پہ پڑھنے کے لیے اللہ نے نہیں اتارا تھا۔ قرآن مجید حیات بانٹتا ہے، قرآن زندگی بانٹتا ہے۔ منزل سے قریب کر رہا ہوں۔ یاسین، فیض سنو، فیض کیا؟ یاسین کا فیض یہ ہے کہ اگر کوئی دیوانہ ہے، مجنون ہے، کوئی دیوانہ ہو گیا، مجنون ہے، اسے یاسین پیالے پہ لکھو اور اس کا پانی پلاؤ تو وہ شفا یاب ہو جائے گا۔ یہ فیض ہے یاسین کا کہ وہ مجنون کو شفا بخشتی ہے۔ نام کس کا ہے یاسین؟ مصطفیٰ کا۔ مصطفیٰ کا نام ہے نا یاسین۔ یاسین مصطفیٰ کا نام ہے، جس کے نام کی برکت یہ ہے۔ مجھے نہیں پتا کتنی داد دعا ہوگی، اگر بات پہنچ جائے گی تو یقیناً خدا کی قسم داد بھی چاہیے اور دعا بھی چاہیے۔ یاسین نام ہے مصطفیٰ کا، اور فیض یہ ہے کہ اگر پیالے پہ لکھ کے پانی میں اسے حل کر کے کسی مجنون کو پلا دیا جائے تو وہ شفا یاب ہو جائے۔ جس محمد کے نام کی تاثیر یہ ہے کہ دیوانے ٹھیک ہو جائیں، اسے بخار میں ہذیان کیسے ہو سکتا ہے؟ صلوات بھیجے محمد و آل محمد پر۔ اجازت ہے قریب لاؤں آپ کو؟ بس بالکل قریب لے آیا ہوں۔ ایک روایت میں نے مقتل کی پڑھنی ہے، لیکن اس سے پہلے بات مکمل کروں۔ یاسین والقرآن الحکیم۔ یاسین کی اگر کسی نے بہت ترقی کی، بڑی ترقی کسی نے کی، اس نے ترجمہ کیا۔ کیا ترجمہ کیا؟ اس نے ترجمہ کیا اے سید۔ توجہ ہے صاحبان، بات اہم ہے، ایسے بھی مجلس سنا کرو۔ یاسین کے معنی کیا ہے؟ اے سید۔ لاکھوں امتی مل کے کسی کو سید کہیں اور بات ہے، خدا کسی کو سید کہے اور بات ہے۔ خدا مصطفیٰ کو قرآن میں سید کہہ رہا ہے، اے سید۔ قرآن حکیم کی قسم، آپ مرسلین میں سے ہیں، آپ مرسلین میں سے ہیں۔ اچھا چھوڑو، کیا قرآن نے، توجہ، کیا قرآن میں لفظ یاسین آنے سے پہلے کسی نے مصطفیٰ کو سید کہا ہے؟ یہ فکر ہے قرآن کی جو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اجازت دو میں ایک فکرہ پڑھوں۔ اب ہو سکتا ہے مجمع گردن اٹھا کے دیکھنے میں دقت پیش ہوتی ہے، تو اس کے لیے میں چاہتا ہوں ایک جو آخری بات رہ گئی وہ میں کھڑے ہو کے کرتا ہوں، تاکہ بات پہنچ جائے قریب۔ اچھا خاصا پچھلے سال ممبر تھا، کیوں نہیں رکھوا؟ تو زیارت تو پچھلے سال بھی تھی، ادھر کرو۔ کیا ختم کر دیا؟ مولوی ختم کر دو پھر۔ صلوات بھیجو محمد و آل محمد۔ نہ صلوات ایسی پڑھو، میں آپ کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ اجازت ہے سرکار؟ دو فکرے اور پڑھو، مجھے بھی دقت ہو رہی تھی، نظر نہیں آ رہا تھا، بات اب پہنچ جائے گی۔ پیغمبر نے بتایا تھا جب مجمع بیٹھ کے بات نہ سنے تو پھر کھڑے ہو کے علی سنانا۔ سلامت رہو یا ارشاد و آباد رہو۔ مصطفیٰ ممبر پلانوں کا بنا کے کھڑے ہوئے تھے، علی کو ہاتھوں پہ بلند کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ بلند تھے، علی دکھایا بھی تھا، علی بتایا بھی تھا، علی کو دکھایا بھی تھا، علی کو بتایا بھی تھا۔ اب جملہ سننا، آپ کے حوالے فکرہ کر رہا ہوں۔ کیا قرآن آنے سے پہلے بھی کسی نے سید مصطفیٰ کو کہا؟
خدائے واحد کی قسم دعوت ذل عشیرہ مجھے نہیں پتا کون کتنی دعا سے نوازے گا. 3 دن تک اسلام کی پہلی دعوت ابو طالب کے گھر میں دسترخوان لگتا رہا. کافر آگے کھانا کھاتے رہے. 3 دن تک کھانا کھایا, اٹھ کے جاتے رہے. جب تیسرے دن یہ عمل ہونے لگا, سرکار عمران نے دیکھا آج بھی کھانا کھا کے جا رہے ہیں. سرکار عمران نے ابو لہب کی کمر کے پٹکے میں ہاتھ ڈالا, بٹھا کے زمین پہ پٹک کے بٹھایا اور کہنے لگے آج جو یہ کہے گا وہ سن کے جانا, تو بول نہ بول مقدر کی بات ہے. یا ایسے میں مصطفیٰ کی طرف رک کر کے کہنے لگے قم یا سیدی, اے میرے سید اٹھ, آج جو تو کہے گا وہ یہ سنے گے. اللہ کو پسند اتنا آیا, ابو طالب تو نے میرے محمد کو سید کہا, میں قرآن میں اسی طریقے سے پکاروں گا. سارے ہاتھ اٹھاؤ, حیدر. شاندار صلوات تلاوت فرمائے محمد. ماشاءاللہ ماحول بن گیا ہے بھائی جان. میں اسی لیے ممبر پہ آ گیا تھا. بھائی کہہ رہے تھے ذرا کچھ لوگ آ جائیں گے تو پھر آپ, میں نے کہا ذکر مولا ہے, ہم ذکر شروع کریں گے, جو سننا چاہے گا وہ آ جائے گا. ذکر تھوڑی کسی کا محتاج ہوتا ہے. پیغمبر کو پہلی دفعہ سید کہنے والا ابو طالب ہے, علی کا باپ عمران ہے. اللہ نے کہا حل جزاء الاحسان الا الاحسان. ابو طالب تو نے کافروں کے درمیان میرے محمد کو سید کہہ کے پکارا ہے. جب تو صحیح ابو طالب تیرے پوتے ہوں گے یہی محمد ہوگا. کہنا پڑے گا الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ. الحسن والحسن سیدہ شباب اہل الجنہ. جیتے رہے, سلامت رہے, شاد و آباد رہے. یاسین والقرآن الحکیم انکا لمن المرسلین علی صراط مستقیم. حبیب آپ مرسلین میں سے ہو. یاسین قرآن حکیم کی قسم آپ مرسلین میں سے ہو. علی صراط مستقیم, آپ صراط مستقیم پہ ہو. کمال یہ ہو گیا کہ جتنے نبیوں کے معجزے تھے اللہ نے سب قرآن میں جمع کر کے قرآن کو مصطفیٰ کا معجزہ بنا دیا. بات بڑی ہے سرکار, جتنے نبیوں کے معجزے ذکر ہوتے اللہ نے سب کا تذکرہ قرآن میں کیا اور قرآن کو مصطفیٰ کا معجزہ بنا دیا. کیونکہ قرآن ہے مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ. بات تمام ہونے جا رہی ہے, مجھے نہیں پتا آپ کیسے سنیں گے. فکر قریب لے آئے ہوں, بصدقہ محمد و اہل بیت محمد یاد رکھیے گا. عزیزان گرامی قدر, اب جو خصوصیات قرآن کی ہیں وہی خصوصیات مصطفیٰ کی ہیں. یوں کیوں نہ کہوں جو مصطفیٰ کی خصوصیت ہے وہی قرآن کی خصوصیت ہے. 3 کتابیں لکھی ہوئی اتری ہیں, قرآن قلب مصطفیٰ پہ اترا ہے. 3 کتابیں لکھی ہوئی اللہ نے اتاری ہیں. قرآن لکھا ہوا نہیں اترا, قلب پیغمبر پہ اترا. اجازت دو آج بڑی بات ہو جائے ایک اور تقریر سمٹ جائے. بالکل قریب لے آئے ہوں, بصدقہ محمد و اہل بیت محمد. اب قرآن عالم اسلام کے مطابق قرآن نور, مصطفیٰ نور. قرآن ہدایت, مصطفیٰ ہادی. قرآن حیات, مصطفیٰ حیات بانٹنے والا. ایک منزل ہے وہی آپ کو سنانی ہے اور آپ سے رخصت لے لینی ہے. جیسے چاہے سماعت فرمائیے گا. عزیزان گرامی قدر یاد رکھیے گا, مجھے نہیں پتا آپ کیسے اس فکرے کو سنیں گے. قرآن حیات ہے قیامت تک کے لیے. میں نے یہی بتایا قرآن زندگی بانٹتا ہے تو مصطفیٰ بھی زندگی بانٹنے والے ہیں.
میں خود سے کہوں تو جرمدار ہوں، حدیث پڑھوں تو علیحدہ بات ہے، میں آیت سنانے جا رہا ہوں اور بات تمام کر رہا ہوں۔ ایسے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیغمبر کے صحابی ہیں، نماز پڑھ رہے تھے، پیغمبر آ گئے، پیغمبر نے کہا ابی الیہ، وہ نماز پڑھ رہے تھے، 3 دفعہ پیغمبر نے کہا ابی الیہ، 3 دفعہ بلایا، بلا کے پیغمبر چلے گئے۔ وہ جلدی جلدی نماز تمام کر کے آئے، انہوں نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ نے بلایا تھا؟ پیغمبر نے کہا بہت دیر ہو گئی، بات تو میں نے کہہ دی۔ پیغمبر نے کہا بہت دیر ہو گئی، کہا یا رسول اللہ نماز پڑھ رہا تھا۔ کہا کس نے بتائی نماز؟ کہنے لگے کس نے بتائی نماز؟ کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے۔ کہا بلا کون رہا تھا؟ کہا آپ۔ کہا تو میری اطاعت کا نام عبادت ہے، مصطفیٰ کی اطاعت کا نام عبادت ہے۔ تب کہنے لگے، رسول نے کہا بھائی کیا تم نے قرآن میں آیت نہیں پڑھی؟ کہا کون سی یا رسول اللہ؟ کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم، اے صاحبان ایمان جب نبی تمہیں پکارے تو اس کی طرف دوڑتے چلے آؤ، کیوں؟ وہ تمہیں زندگی دینے بلا رہا ہے۔ اب بولنا نہ بولنا آپ کے مقدر کی بات ہے، فقرہ سنو، آخری فقرہ اور تقریر تمام ہو گئی۔ خدائے واحد کی قسم میں نے تلاش کرنا شروع کیا، 63 برس کی نبی کی زمان حیات ہے، 53 برس مکے کے ہیں، 10 برس مدینے کے ہیں۔ میں نے غور کیا کہ کب نبی بلائے گا اور کسے حیات کہہ رہا ہے، جو حیات تقسیم کرے گا۔ ایک ہی موقع نظر آیا جب زندگی کا پہلا اور آخری حج کر کے مصطفیٰ واپس پلٹ رہے تھے، یا قرآن نے آواز دی یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ۔ آج علی کی ولایت کا اعلان کر دو۔ پیغمبر نے کہا جو آگے بڑھ گئے وہ واپس آ جائیں، جو پیچھے رہ گئے ان کا انتظار کرو۔ اور اس کے بعد علی کو ہاتھوں پہ اٹھایا، من کنت مولا ہو فہذا علی مولا۔ دنیا کو بتا رہے تھے علی حیات ہے، جو علی تک آ جائے گا اسے زندگی مل جائے، اسے زندگی مل جائے۔ علی حیات ہے۔ عزیزان گرامی قدر، وہ علی جو کائنات کے لیے حیات ہے، 5 تماچے ایسے لگے۔ بحر المصائب فاروق شاہ صاحب تشریف لے آئے، انہی کا انتظار تھا، بات تمام ہو گئی۔ ایک فکر اور، بیٹا بیٹھ جاؤ یا آ جاؤ سارے۔ 5 تماچے کائنات میں ایسے لگے ہیں جن سے اللہ کا عرش ہل گیا۔ آقا مقدس زنجانی نے انوار خمسہ میں روایت لکھی ہے، توجہ میری طرف ہے، میں فکرہ پڑھوں۔ پہلا تماچا حضرت ابراہیم کے چہرے پہ لگا جب ابراہیم کو آگ میں پھینکا جا رہا تھا۔ دوسرا تماچا حضرت یوسف کے چہرے پہ لگا، ایک ہی روایت ہے، اسی پہ بات تمام ہو رہی ہے زدار۔ جب ماں کی قبر رستے میں آئی، یوسف نے اپنے آپ کو ماں کی قبر پہ گرایا، لعین نے تماچا مارا، اللہ کا عرش ہل گیا۔ 2 تماچے تم نے سن لیے، 3 اور سنو، مجھے اجازت دو۔ تیسرا تماچا اس وقت لگا جب لوگ زہرا کے دروازے پہ آگ لے آئے۔ اجرکم اللہ، یہی مجلس ہے، کوئی منت نہیں ہے۔ جب سیدہ کے دروازے پہ لوگ آگ لے آئے، ایسا تماچا مارا اجر رسالت کے طور پر، جب تک زندہ رہی بیٹوں سے منہ چھپاتی رہی، اور مولا کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم سید الشہداء کے۔ حسین کے غم میں رونے والوں، ترتیب بدل کے 2 فکرے پڑھتا ہوں، جیسے روایت ہے، تھوڑی ترتیب بدل رہا ہوں۔
5वें नंबर पे जो तमाचा जिसका जिक्र है वो पढ़ता हूँ, फिर चौथा तमाचा पढ़ूंगा। तारीख कहती है चौथा तमाचा उस वक्त लगा है जब तन्हा रह गया हुसैन। 1900 जख्म हुसैन के तने पाश पाश पे थे। जजर बिन कैस मलून आगे बढ़ा, इसने हुसैन की जुल्फों में हाथ डाला, ऐसा तमाचा मारा आवाज आई अब्बास मैं अकेला हो गया। अजर कबल अल्लाह, अजर कबल अल्लाह, अजर कबल अल्लाह। आखिरी फिक्रा सुना करा, हो गई मजलिस, यही मजलिस है, इसी का नाम मजलिस है। जैसे रो रहे हो, मौला किसी कबीले का मोहताज न करे। आखिरी फिक्रा सुनेगा अज़ादार, ये वो तमाचा है जिसकी कोई तादाद बता नहीं सका। करबला से कूफा, कूफा से शाम, 1600 मील में जिसका दिल चाहता था वो सकीना को तमाचे मारता था। रो रो के कहती थी चचा अब्बास हमारा कोई नहीं रहा। आगाजी वर मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु मोहम्मद वाले मोहम्मद। फिर भी बावाज़ बुलंद सलावत अल्लाहुम्मा सल्ली अला। हरफ आखिर की हैसियत से सैयद ज़ाकिरीन क़िबला सैयद फ़र्रुख अब्बास नकवी साहब मेंबर पे तशरीफ़ फरमाएँ। जो हज़रात बाहर तशरीफ़ फरमाएँ उनसे मुल्तमिस हूँ कि वो फ़र्श अदा पे तशरीफ़ ले आएँ। मैं मुल्तमिस हूँ क़िबला सैयद ज़ाकिरीन सैयद फ़खर अब्बास नकवी से कि वो मेंबर पे आएँ और फ़ज़ाइल व मसाइब अहले बैत बयान फरमाएँ। सैयद ज़ाकिरीन सैयद फ़र्रुख अब्बास नकवी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खोलिए। अल्लाहुम्मा कुल्ले वलिय्यिकल हुज्जत इब्निल हसन अलैहिस्सलाम सलवातुका अलैहि व अला आबाइही फ़ी हाज़िहि स्साअति व फ़ी कुल्लि स्साअ वलिय्यम व हाफ़िज़म व काइदम व नासिरम व दलीलम व ऐना हत्ता तुस्किनहु अर्ज़क़ातन व तुमत्तिअहु फ़ीहा तवीला। या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मुहम्मद व अज्जिल फ़रजा कायम आले मोहम्मद सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। आप थोड़ा नजदीक को आते मेरे आपसे हो, एक एक कदम आजो शहजादे, आजो नजदीक आजो। मैं फिर पीछे वालों से भी कहता हूँ थोड़ा और आगे आ जाए। परवरदिगार आलम तुहाडा आना बैठना बोलना इबादत शुमार फरमाए। आमीन आखण वाले करबला व शाम दी जियारत नसीब फरमाए। इस बारगाह अजीम में कोई खाली वापस न जाए। बानी मजलिस तेरे की इज्जत बख्त इकबाल जान माल इस बेबहा इजाफा फरमा। क्या शोर है पीछे? ऐसे चलते रहेंगे ये लोग? गली है? अच्छा। और मेरा अल्लाह इस मजलिस से आज़ाद बदले हज़रत साहिब ज़मान दी ज़ियारत नसीब फरमाए। एक कबूलियत वास्ते सलवात खानवादा अहले बैत साहिबान अज़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत इंसान नो बसूरत औलाद दो बेहतरीन रिश्तियां नाल नवाजिया। पहला है बेटा
اور دوسری بیٹی. بیٹا نعمت ہے، بیٹی رحمت ہے. نعمت دا تھوڑا کھولیں آواز. نعمت دا سوال ہے، رحمت دا سوال کوئی نہیں. نعمت دے بارے پوچھا جائے گا بھائی تمہیں نعمت دی تو تم نے کیا کیا، کہاں صرف کی، کیسے لگائی، شکر کیا یا کفران نعمت کیا، اس نعمت کے ساتھ کیا سلوک کیا. مگر حضور فرمایا جس جوڑے پہ خدا بہت راضی ہوتا ہے اسے پہلی اولاد بیٹی دیتا ہے، اور رحمت دے کہ خدا ادا اس دا کوئی سوال نہیں ہے. کارخانہ قدرت چوں تیرے واسطے تحفہ آیا ہے. پھر اللہ نے پتر نو قرآن زینت قرار دیتا. بھائی 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 متوجہ. اللہ قرآن پتر نو زینت قرار دیتا. خدا فرمایا کہ تمہارا بیٹا ہے، تمہاری زینت ہے. پہلے تو سمجھو کہ زینت کیا ہے. اللہ قرآن چاہتا ہے ہم نے اس بلند آسمان کو ٹمٹماتے ہوئے ستاروں سے زینت دی ہے. آپ نگاہ میری طرف رکھیں. اِنَّا زَيَّنَ السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ الْكَوَاكِبِ کہ یہ جو ٹمٹماتے ہوئے ستارے ہیں یہ آسمان کی زینت ہے. بس آسمان تو اگر آسان کرا تو انگوٹھی ہاتھ دی زینت ہے، عزائی لباس عزاداری دی زینت ہے، دستار سر دی زینت ہے، اچھی جتی پیر دی زینت ہے، نشان ماتم سینے دی زینت ہے، نشان سجدہ پیشانی دی زینت ہے، سجدگاہ مسلح دی زینت ہے، قرآن عبادت دی زینت ہے. حضور علیہ السلام تو صحابہ کرام نے پوچھا بھائی یا رسول اللہ جو ہم یہ بات گفتگو کرتے ہیں اس کی بھی کوئی زینت ہے؟ فرمایا ہاں زینوا مجالسکم بذکر علی ابن. تھوڑا آکھیا یا علی، تھوڑا آکھیا، سارے نہیں آکھیا. ہمت کرو بحضرت علی ابن ابی طالب دا نام سب چاہو. حضور فرمایا کہ جو اپنی محفلیں ہیں ان کو زینت دو میرے بھائی علی کے ذکر علی ابن ابی طالب. علی دے ذکر نال میرے بھائی علی دے ذکر نال زینت دیو. چوک بازار دی مجلس ہے، پاکستان دا مرکزی شہر ہے. میں اپنی کسی گل تو پھر نہیں سکتا. مسلمان اس حدیث نو رکھ، فیصلہ کر، اس دے مطابق فیصلہ کر. حضور فرما رہے ہیں بزینت اگر چاہتے ہو ذکر میں تو علی کا کرو. ہون جدہ مرضی دیاڑا رکھ لائے، بھاویں یوم ابو بکر کرا، بھاویں یوم عمر کرا، بھاویں یوم عثمان کرا، بھاویں یوم صحابہ کرا، بھاویں یوم اہل بیت کرا، بھاویں توحید دا جلسہ کرا تے کروڑاں دا خرچہ کر. جے زینت چاہنا ہے تو وچ ذکر علی دا ہی کرنا ہے. تو حضرت علی ابن ابی طالب دا نام زینت ذکر ہے. پھر میرے مصطفیٰ تو پوچھا گیا اب علی دی محبت دا کوئی حساب کتاب کیسے کیا جائے. مولا ذکر تو ہے زینت مگر ہو سکتا ہے بس ذکر تسی فرما رہے ہو بس ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. کہیں کریں ذکر علی کا اور وہ ہمارے اپنے نہ ہوں، علی کو چاہتے نہ ہوں، لڑائی ہو جائے. ہائے ہائے. میرے مصطفیٰ فرمایا ذکر و علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا عبادت ہے. اس اگر جی علی دا ذکر نہ کر سکیے، حضور مسکرا کے فرمایا پھر یاد رکھو کہ علی کا چہرہ دیکھنا
عبادت ہے. او آخری عزادار تک اگر متوجہ ہے انہاں کیا نہ ذکر کر سکیں اور نہ چہرہ دیکھ سکیں تو پھر کیسے کریں؟ میرے مصطفیٰ فرمایا تیرے دل دی بھی سمجھ رہے ہیں، تیری زبان دی بھی سمجھ رہے ہیں، جان پھر بھی نہیں چھٹے گی. ذکر علی نبادہ النظر الی وجہ علی نبادہ، اگر یہ بھی نہ ہو سکے تو حب علی نبادہ. علی دی حب دل چ رکھے بھی عبادت ہے. مل کے بولو حیدریہ. تو میرے پڑھے لکھے دوستو، میرے لاہور دے سردارو، تو زینت بندہ ہے ذکر علی ابن ابی طالب. حضرت علی ابن ابی طالب دا ذکر ہر ذکر دی زینت ہے. ٹھیک اسی طرح قرآن فرمایا ہے، قرآن آدھا ہے کہ مال بھی زینت ہے اور بیٹے بھی تمہاری زینت ہے. سارے پتر بھی زینت نہیں تو سارا مال بھی زینت نہیں. او مال زینت نہیں جڑا قصب حرام میں جو آیا ہوئے. او مال زینت نہیں جڑا کسے یتیم دی، مسکین دی، کسے بیوہ دی پہلی تے قبضہ ہویا ہوئے. او مال بھی زینت نہیں بجلا دھی دا حق کھادا ہویا ہوئے. تھوڑا بولے ہو میں پیادا وہ مال زینت نہیں ہے کہ جڑا حصہ دھی دا بندا ہے یا بہن دا بندا ہے تو او دے چو کٹ کے تے میلاد کرائی جائیں تے مجلساں کرائی جائیں. میں پتہ تسی سارے نہیں بولنا مگر میں ممبر دی بلندی تو کھلو کے پیادا جے دھی بہن دے حق دی مجلساں تے میلاد کرانے نہیں تے یاد رکھ بھاویں سارا ہی پوئیوں لا چھڑ، نہ نانا راضی ہے نہ نواسا راضی ہے. راضی تا ہونے نہ بچے دن انہاں دا حق پہنچ جائے. پھر اسی طرح سارے بیٹے بھی زینت نہیں. او بیٹا زینت ہے وہ جنہ ماں باپ دا اطاعت گزار ہوئے، فرما بردار ہوئے، ماں باپ دا انکاری نہ ہو، ماں باپ کے اچھا نہ بولے، ماں باپ دی گل مننے، ماں باپ نو اف جتنی بھی تکلیف نہ دے وے. او زینت ہے. او زینت نہیں بجرا موٹر سائیکل لے کے لگا جاوے تھے ابا فون کر رہے تھے دس ہی نہ ابا میں کتے ہاں آکے بس اتنے ہی ہاں. معاشرے دی گل کر رہے ہیں. ابا پوچھے نا بھئی کتے ہو تو اگو آتا اتنے ہی ہاں. بھئی لوکیشن کیا ہے؟ ابو جی اتنے ہی ہاں. قرآن بڑے سارے گھر دسن جتھے زینت پتر بھی آیا ہے اور کپوت پتر بھی آیا ہے تے بھلا ہو قرآن دا دو میں گھر دس چھوڑے سے. آدم علیہ السلام نے دو اللہ پتر دیتے، ایک زینت ہے تے دوسرا تے باہر آئی آدم دا وہ جس بھرا ماریا. حضرت حابیل دی قبر تے تسی شام جاؤ نا، شام لبنان دے سرحد دے نال حضرت حابیل دی قبر ہے. اگر کوئی زوار ہے تو میں ویکھی ہوئی بڑی طولانی قبر ہے، اوہ تو قبر ہے. میں سمجھا پہلے وہ کوئی چھوٹا موٹا وٹا مار، قرآن آدھا پہ وٹا مارے آئی قابیل حابیل دے سارے چ. ظاہر ہے اٹ بھی ماری ہوئے، اٹ جتنا بھی اٹ اتھے اس ٹائم قدن آئی بھائی اتنا سارا بھی ماریا ہوئے تھے تو آڑے میرے جتنا سار ہوئے پھر تو کم ہو جائے گا. لیکن وہ حضرت حابیل دی قبر بہت بڑی ہے. پھر میں اتھو اندازہ لایا بھائی وٹا بھی اس چنگا بھلا ماریا ہونا ہے. بھارے ایڈے بندے دا چھوٹے موٹے وٹے نال تے نہیں نہ موت ہوندی. جے تسی نہیں سمجھے تو میرے سرداروں، ایک علی کی ولایت کا دشمن تھا. وہ مدینہ پہنچنے پر رسول سے بحث کر رہا تھا کہ یہ آپ نے علی کی ولایت کا اعلان اپنی طرف سے کیا ہے یا اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ تو رسول نے کہا اللہ کی طرف سے کیا ہے. اس نے کہا پھر مجھ پر عذاب آ جائے. پھر وہ جو اس اونٹنی پہ بیٹھا ہوا تھا وہیں بیٹھا رہا، آسمان سے پتھر آیا اور اسے چیر گیا، اونٹنی بھی فنار ہو گئی، سوار بھی چلا گیا. اللہ قانون بنایا سب کو چھوڑ سکتا ہوں، علی ولی اللہ کے دشمن کو نہیں چھوڑ. ماشاءاللہ بیٹا ماشاءاللہ، جیتے رہو ماشاءاللہ ماشاءاللہ.
تو قابیل جڑا ہے تھوڑی ہمت فرماؤ، تھوڑی ہمت فرماؤ، مشکل ذرا معاشرتی گفتگو کو میں دسیا نا حضرت علی اکبر دا مسائب پڑھنا، تو پھر اس دے زمانے چ میں بیٹے تے ہی دو گلاں چھیڑ دیتی ہیں، بیٹا کیسا ہونا چاہیے اور کیسا نہیں ہونا چاہیے. صرف حضرت علی اکبر نو روو نہ حضرت علی اکبر نو پہلے روو تو پھر حضرت علی اکبر دی سیرت بھی اپناؤ. فضائل یا مصائب اپنے درجات دے اضافے واسطے بھی ہے اور معاشرتی اصلاح واسطے بھی ہے. فضائل علی اکبر کتنا بلند ہے اور مصائب کتنا بلند ہے. اور اے ویکھو بھئی یہ بلندی حضرت علی اکبر پائیے تو اپنے بابا دی اطاعت کر کے پائیے. حضرت علی اکبر کو بابا دا انکار بولو نہیں کیتا. قرآن آدھا ہے کہ ایک اور بہت وڈا گھر ہے، وہ درود والا گھر ہے، اس وچ بھی ایک زینت پتر آیا. باپ نے دیکھا خواب کہ بیٹے کی گردن پہ چھری ہے اور اس نے بیٹے سے کہا کہ ایسے دیکھ رہا ہوں. بیٹے نے کہا آپ ایسے کیجئے جیسے اس کا حکم ہے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. اگو علماء آدھین بھئی جدہ حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہ السلام فوراً اپنے بابا دے اقرار چاکھیا بھئی آپ کیجئے جیسے اس کا حکم ہے، آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے. یہ تربیت ابراہیمی کا کمال ہے. چھری تلے تسی لٹا کے ویکھو، اور پتہ نہیں کس دا جملہ ایگزیکٹ یاد نہیں ہے جملہ کس دا ہے، جو کہتے ہیں کہ یہ ہم جیسے ہیں وہ قربانی والے دن بجائے بکرے کے اپنی گردن پہ چھری رکھے یا اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری رکھے. اگر فرشتہ آ جائے تو مولوی ان جیسا ہے، اور اگر پولیس والے آ جائیں تو مولوی پتر ماریاں فرشتے نہیں آندے ہیں، پتر ماریاں متعلقہ تھانے والے آندے ہیں، اور نہ کو پتر مار سکتا ہے. اوکھا کام ہے. ویسے معاشرت سنیک تے پہنچ گیا اب کو حد نہیں رہ گئی، پیو پتر ماری آندن تے پتر پیو ماری آندن. امام علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ جو بیٹا باپ کو مار دے اس کی کیا سزا ہے؟ فرمایا وہ جیسے ہی مارتا ہے اس کی بقیہ زندگی خدا ختم کر دیتا ہے. جو باپ کو مار دے اس کی باقی زندگی خدا ختم کر دیتا ہے، اور اس کی موت بھی بہت جلد ہوتی ہے. تو معاشرے کوئی حد کو بننا دے رہ نہیں گیا ظلم دا. صرف اور صرف مجلس امام حسین علیہ السلام بھی ایک ایسا صاحبان ہے بجتے کھلو کہ بندہ کوئی سکھ دا سا لے لیندہ، لیکن اس صبح روڈ تے چلے جاؤ تے دنیا ویکھو تے دنیا دے رنگ ویکھو تے حیران ہو جاؤ گے. ایک کریم حسین ہے جس اپنا دروازہ کھولے ہویا ہے، جیسا بھی گناہگار آئے حسین کل بھی ہور بنانا جانتا ہے، حسین آج بھی ہور بنانا جانتا ہے. تو حضرت اسماعیل علیہ السلام فوراً ہاں کیتی تو اپنے باپ دی زینت بن گئے. قرآن بھلا کیتا بنی نو انسان دا کہ جڑا کپوت پتر آئی وہ بھی اپنے اندر رکھ لیا تاکہ اس دا ذکر بھی اتھوں مل جائے. جڑا نالائق بیٹا آئی اس دا بھی ذکر رکھ لیا تاکہ وہ بھی اتھوں ہی مل جائے. جاگنا جی جاگنا، خدا رہا توڑی جگہ بہت اساس ہے، بزنس کلاس سیٹے تو سمو نہیں. وہ کیڑا پتر ہے وہ میں اشارہ کردہ تو تسی خود سمجھ جاؤ گے. باپ بنائی کشتی تو ابے پتر نو آکھیا بورے آ، ہو سکا نہیں میں کو نہیں آنا، لاہور نہ ہوندہ تے کوئی اور جگہ ہوندی تو پھر میں تو اس گل نو کھول دا، پھر کوئی سمجھاندہ، پھر ہاتھ نپدہ بندیاں تے توڑ پہنچاندہ پہ میں کی پہ آدھا. لاہور دے سیانے مجمعین میں کیوں سمجھاواں، بس اشارہ جرہ سمجھ جائے بول پوے. نبی کونے تے کھلو گیا کیا با میرے اللہ تو سکا ابا جی تواڈی ال کیوں آواں، امی او پئی جاندی ہے. نبی فرمایا ساری امی دیاں نہیں منی دیاں، حجت تو کنڈ پئی کران دی ہے. تے جدن حجت تو کنڈ کراوے تو پھر امی دی نہ منو. القصہ انجو یا بو سکا میں پہاڑ چڑھنا ہے، وہ پہاڑ چڑھیا، پانی پیچھے پہنچ گیا. قرآن کہتا ہے جب پانی یہاں سے
ہن منہ کدے دسدا تے کدی نہیں دسدا تے نو ایਂ کر کے آکھیا میرا اللہ القرآن میرا اللہ تو آکھیا جڑا تیرا ہے انہوں امان ہے، او ایک میرا پتر ہے تے ڈبدا پیا، ہن اپنا وعدہ پورا کر۔ اللہ فرمایا جھولی چھنڈ دے تے دی مغفرت دی دعا نہ کر۔ بولے ہو جدہ بولن حضرت علی اکبر نو چنگا لگے، قرآن آدھا ہے اللہ کہہ رہا ہے اس کی مغفرت کی دعا مت کرو، اس کی بخشش نہیں ہو سکتی۔ نو آکھیا بیٹا ہے، اللہ فرمایا خاموش، جب تک تمہاری مانتا تھا تمہارا بیٹا تھا، اب تمہاری نہیں مانتا تو تمہارا بیٹا۔ یہ مطلب ہے جڑا پیو دا انکاری ہو جائے، نو جیسا سفارشی ہوئے تو خدا معاف نہیں کرتا۔ کیڑی گل آئی جڑی میں فوراں ہوا دے جھونکے ہار کر گیا۔ میں آکھیا میرے سرداروں کہ جو باپ کا انکاری ہو جائے یا باپ نو جڑا تپا دے بہوں، نوح علیہ السلام جیسا بھی سفارشی ہوئے تو خدا سفارش رد کردہ ہے۔ اگے سفر کیتا جائے، حضرت یعقوب علیہ السلام نو اللہ کتنے پتر دیتے، لیکن زینت وچوں ایک آئی۔ زینت بنن واسطے لائق ہونا پوندا ہے، فرما بردار ہونا پوندا ہے۔ شیس آدم دی زینت ہے، اسماعیل ابراہیم دی زینت ہے، یعقوب اسحاق دی زینت ہے، یوسف یعقوب دی زینت ہے، سلیمان داؤد دی زینت ہے، یحییٰ زکریا دی زینت ہے، موسیٰ عمران دی زینت ہے، عیسیٰ ابن مریم حضرت مریم دی زینت ہے، مصطفیٰ حضرت عبداللہ دی زینت ہے، علی کائنات دی زینت ہے، حسین علی کی زینت ہے۔ آؤ آخری عزادار بولے اکبر حسین کی زینت ہے۔ اور زینت بھی اور بیٹا بھی ایسا کہ جس جیسا بیٹا پھر کس نو نصیب ہونا ہے۔ حضرت علی یعنی اکبر جیسا بیٹا پھر کس نو نصیب ہوئے گا۔ امام حسین علیہ السلام دے کسے پتر نو بھی ویکھو، حضرت سید الساجدین نو وے تو پھر امام ہو گئے، حضرت علی اکبر نو ویکھو یا حضرت شہزادہ علی اصغر نو ویکھو، ای ترے پتر واضح کر کے امام علیہ السلام دے پڑھے جا رہے ہیں ممبر تے۔ تو ان اتنے دی گل کراں، امام علی مقام دے پتراں چوں ایک نالوں دوجا بعد نظر آئے گا۔ تھوڑی جی ہمت فرماؤ، میں پیادہ امام علی مقام نو اللہ نے ایسے پتر دیتے ہیں بجڑے ایک نالوں دین تے قربان ہونے، دوسرا سبقت لے رہا۔ ایک جملہ پہ دینا جے تیری تختی دل تے لکھی گیا تو بڑی دیر میں دعا دینی ہے۔ جو اکبر ہے وہ تو پہلے ہی اکبر ہے، لیکن کربلا کے میدان میں جو دیکھا گیا جو اصغر ہے وہ بھی شجاعت میں اکبر ہے۔ اصغر کو عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، شہید محسن نقوی فرمایا اصغر کو عیسیٰ تو نہیں گود میں بولے، میدان میں بولے گا کہ آخر یہ علی ہے۔ تو حضرت شہزادہ امام حسین علیہ السلام دی جو اولاد ہے وہ بہت مکمل اولاد ہے، چاہے 6 مہینے دا بھی ہے تو اس دی گواہی اسلام میں بلند نظر آئی۔ اور امام سید الساجدین دی تو بات ہی نہ کرو، امام تو پھر امام ہو گئے، امام تو پھر حجت ہو گئے، حجت تے باقی بھراما نالو بھاری ہے۔ اکبر و اصغر تا غلام انہا امام دے بھامے بھرا ہے۔ ایتھو اندازہ لالو بجڑا حسین دے اپنے پترانو حسین دے امام پتر دے برابر قوم نہیں سمجھ رہی، وہ کافران دے بچیاں کدوں امام دے برابر بندی ہے، کیسے مانتے ہیں ہم؟ تو ایسے مکمل اور جامع کردار والے پتر اللہ نے امام حسین علیہ السلام نو عطا کی تھے۔ ادھمو میری حل کرنا، ایسے مکمل اور جامع کردار والے مضبوط کردار والے پتر اللہ نے امام حسین علیہ السلام نو عطا کی تھے کہ جب تک دین رہے گا ان کی قربانی کا ذکر رہے گا۔ امام علی مقام دا اے جملہ اس شہزادے دی عظمت واسطے کافی ہے جڑا امام نے فرمایا کہ میرا اللہ گواہ رہی میں ہون اپنے نانے دے دین پچھے اس نو میدان کربلاج بھیج رہا جو نہ صرف صورت میں بلکہ سیرت میں بھی میرے نانا کے مشابہ ہے۔
حضرت علی اکبر دا صرف چہرہ رسول والا نہیں، حضرت علی اکبر علیہ السلام دی کردار، حضرت دی سیرت، حضرت رسول اللہ والی. اور کسے زیارت کرنی ہویا، مدینہ ایک بندہ یمن دا آ گیا، اس آکھیا میں رسول اللہ دی زیارت کرنی ہے تے کلمہ پڑھنا ہے. بندے آکھیا وہ تے پردہ فرما گئے، انہاں آکھیا نہیں بس پھر میں واپس چلا جانا. ایک بندے آکھیا کھلو ہو جا، میں تینے گھر چ لے جانا جس گھر میں سب محمد ہیں. حضرت امام حسین علیہ السلام نے آکھیا گیا میں مولا توڑے نانا دی زیارت کرنا چاہتا ہے. میرا توڑے کے سوال ہے کیا امام علی مقام میں نن فرما سکتے با ویکھو میں توڑے سامنے مجسم رسول ہوں؟ بولو نا. حسین آکھ سکتے ہیں؟ حسین نہیں فرمایا. حسین فرمایا نانا دیکھنا چاہتے ہو؟ فرمایا دیکھنا چاہتا ہوں. میرے مولا فرمایا عباس جھولے میں سویا ہوا میرا علی اکبر لے آؤ. امام حسین علیہ السلام این چاہیا اور مولا فرمایا کہ بس ایک لمحے ہستے میں چہرہ وکھاساں پھر کج دے ساں. وہ ایک لمحے ہستے امام این کیتا اس چہرہ ویکھیا اور اس آکھیا کہ خدا تو نے پتر نصیب کرے. جیسا میں نے حضور کا چہرہ سنا تھا ویسا ہی اس شہزادے کا چہرہ ہے، ویسی اس شہزادے کی آنکھیں ہیں، ویسے اس شہزادے کے رخسار ہیں، ویسے اس شہزادے کی پیشانی ہے، ویسے اس شہزادے کے ہونٹ ہیں، ویسے اس شہزادے کے خد و خال ہیں. نشانہ سینہ اکبر کا باندھنے والے، نشانہ سینہ اکبر کا باندھنے والے، تجھے ہدف پہ محمد نہیں دکھائی دیے؟ ایک لمحے ہستے تین خیال نہیں آیا بھئی یہ برچی رسول دے جگر چ لے جانی ہے؟ مقدمین ذاکرین ایک بند پڑھ دیان، ایک برچی نال حسین کیتے کئی قتل رسول دے گھر دے. ماشاءاللہ تسی بکثرت جوان بیٹھے ہو مجلس وچ اور گلی بازار دی مجلس ہے. حضرت علی اکبر دے مصائب وچ ہائے واجبات دے نزدیک تر ہے. اگر میرے بادشاہ دا جنازہ نہ ہوندا تو میں کدی حضرت علی اکبر نہ پڑھدا. حضرت علی اکبر پڑھن واسطے بہت اہتمام دی ضرورت ہے، حضرت علی اکبر پڑھن واسطے بہت احتیاط دی ضرورت ہے. امام حسین علیہ السلام دے اس فرزند دی پاک شہادت سنن واسطے ایک شہادت دا ایک اس مجلس دا ڈیکورم ہے، ایک اس مجلس دا معیار ہے، وہ آنسوں دا ایک سمندر ہے، وہ استغاثہ ہے. علی اکبر دیاں دو ماواں اگے با بی بی میں پڑھن لگا تے اے سنن لگین، اساں دوواں گھراں ناسوں دی خیرات دیں با میں پڑھ لواں تے سن لین. بی بی فرمایا شالا اکھ نہ روے جڑی میرے اکبر نو نہیں روندی. اس روایت دی آسانی وچ آیا ہے حضرت علی اکبر نو پھر ہائے کر لو، رو نہ سنگو نا تو پھر ہائے کر لو تاکہ حضرت اکبر دی اماں راضی جائے. شریفو 18 سال حضرت علی اکبر دے کرتے تھے، رسول دیاں دھیاں مٹی نہیں لگن دیتی. ایک واری میں ویکھو زمین چھڑو، میں ویکھو ہر شیعہ سر نہ چکائے، علی اکبر شرما کے رون والا سامان نہیں ہے. جاؤ میں تو جملہ دینا جے تو سمجھ آ جائے تو گھر بھی روو گے. برچی انہوں ماری نے جدے کرتے تے بھی مٹی کدی نہ ہی لے. جڑا جن نہیں سمجھیا میں آسان کر دینا، برچی سینے چونوں لگی ہے جنوں پیر اچ کنڈا بھی کدی نہ ہی لگی. شریفہ دکھ دی کیفیت ہے، دکھ دی کیفیت ہے. میں بڑا بڑا حادثہ بھگتایا ہویا ہے، تسی سارے جان دے ہو. 2-3 سال پہلے زندگی موت دی کشمکش بن گئی، بدن سارا کھل گیا، چہرہ کھل گیا، سر کھل گیا. پھر سائیاں زندگی دیتی دوسری اس مصائب واسطے، لیکن میں اس درد دی کیفیت نو محسوس کیتا ہویا. یعنی میں اتنا درد سہ ہویا ہے کہ میں چہرہ کھل جائے، نک اتر جائے، سر کھل جائے، کانڈ کھل جائے،
تے اتنا درد میں برداشت کیتا ہویا ہے. ہن خدا نہ کرے جو کوئی اس تو اوکھی گل ہوئے او میرے اس پہ اوکھی ہے. ایتھے تک میں درد سے ہویا. ہن سنی مسلمانہ ہن میں دہرانا جے تین سمجھ آ جاوے جس سے درد برداشت کیتے ہون اس واسطے سوکھا ہے. تے شریفہ جدے پیر تے بھی مٹی کدی نہ لگی ہوئے انہوں کوئی برچھی مارے او آخر تک میں تیری ہائے سننا چاہنا. برچھی مار کے لوہے دیاں کنڈیاں موڑ دے وے پھر جدا جن ہائے نہیں آئی میں ہون ہائے سننا چاہنا. تے تلوار نال کٹ دے وے تے شہزادے پوچھیا با کٹی کیوں آئی تے ہاس کے آکھے تیرا پیو کڈے تمہیں مننا جو صابر ہے. واہ حضرت علی اکبر نو ہائے کرن والے عزادارو. واہ میرے مولا دے غم میں چھائے کرن والے. کھلے بازار ہے کھلے آسمان تلے حضرت اکبر نو ہائے کرن والے. پھر اس کیفیت دا امتحان ہو رہے. اتنے تو حضرت اکبر دے دکھ پڑھن میں شہزادہ اتنا نفیس آئی. کدی پیر کنڈا نہیں لگیا, کدی کرتے تے مٹی نہیں لگی, کدی اوکھا نہیں ہویا, کدی منہ منگ کے کوئی شے نہیں لئی. ایڈا نواب آئی تو حسین برچھی مار چھڑی. ساریاں کیفیتاں اکبر دی پڑھیاں. اگلی پڑھاں گا نہیں, اگلا میں تیرے اگے سوال پہ کرداں. اے برچھی میری زبانی تسی سن نہیں سکے پیو ڈٹھی کے میں اس حسین پتر دے سینے چ برچھی. لاہور شہر تسی راندے ہو اتھے گلیاں محلیاں لا حساب ہے. اس گلی خدا نہ کرے کو فوتگی ہو جائے سامنے لیچ ہو جائے گھر شیعہ دا سنی دا اہل حدیث دا وہابی دیوبندی کوئی نہیں. محلیاں جدن گلی ایک سانجی ہو جائے نا وہ تو پھر خوشی غمی کرنی پوندی. کسے دا جے کو نقصان ہو گیا جناب, کو ماڑا بندہ آئے جی, کرایہ دار آئے جی, مزدور آئے جی, اوکھا ہی او دا جوان پتر مر گیا. رسم زمانہ کی ہے پیو نو بندے نپ لین گے, سہارا دین گے, پانی کول رکھن گے, جنازے تے زیادہ دیر کھلون نہیں دین گے, اور روئے گا تے او دا منہ چمن گے تے آکھن گے حوصلہ کر, بڑا ارمان ہے حوصلہ کر, بڑا ارمان ہے حوصلہ کر. تو مسلمان ہے میں سید ہاں, اسی نہیں روندے 9 لاکھ چو بندہ وکھا جس حسین نو آکھیا ہوئے ذرا حوصلہ کر. تیرے اکبر دا بڑا ارمان ہے حسین جھل جھل کے رو. جے کر سکے ہائے تا قیامت دا جملہ ہے ٹبیاں تے جھن کے آدائی کہیں ڈٹھا ہوئے میرے اکبر. جی خلیباں کر کے رونا لے, جی میرے بادشاہ دا غم منانا لے, جی سر تے ہاتھ رکھنا لے. شالا اس بلند ماتم دے بدلے تو ان مقام علی اکبر دی زیارت نصیب ہوئے. حسین پہلے ٹبے تے آکے آکھیا یا بنیا علی الدنیا بعدک العفا. علی اکبر میرے نال بولو میری دید مک گئی. مک جاندی ہے پیوان دی دید مک جاندی ہے. میں ایسا پیو ویکھیا جدا جوان گیا تو شریفہ میں کو 2-3 مہینے بعد ان ملیاں تو دی داڑھی سفید ہو گئی, چٹی ہو گئی پوری داڑھی. میں پوچھیا میں کہا چاچا کی بنیا ہو سکا. با پتر تیرا بھرا جدن دا ٹوریا ہے نا بس میں نون دسدا نہیں, دور دی نظر مک گئی ہے, ٹوریا نہیں جاندا, داڑھی چٹی ہو گئی ہے. شریفہ حسین بھی خیمے جو ٹوریاں تے حسین دی داڑھی کالی آئی, سر دے بال بھی کالے آن. حسین ابن علی ٹورے تے پتر تے پہنچے تے 70 واری حسین ڈھٹے, 70ویں واری ڈھٹے تے پتر سامنے نظر آیا تے داڑھی بھی سفید ہو گئی. نہیں میرے حل ویکھو ذرا, میرے حل ویکھو, سر اٹھاؤ, میں نے ویکھو ایک میں سمجھاؤں. 20 سال دے بچے دی داڑھی آ جاندی ہے نا, بولو نا ہاں, تے داڑھی دا رنگ کی ہوندا ہے سیاہ کالا. 20 سال دا جوان دی داڑھی کالی ہے, 60 سال دے بزرگ دی سفید ہے. تقریباً سر بھی سفید ہو جاندہ ہے تے داڑھی بھی سفید ہو جاندی ہے. 20 تو 60 سال پہنچنے کتنا سال لگ دے؟ 40 سال. یہ دا مطلب ہے داڑھی چٹی ہونے سے لگتا ہے کم از کم 40 سال. لاہور علیہ میرے سامنے بادشاہ دا نام ہے, میں دل ہاتھ کر کے پیاداں 40 سال دا عرصہ حسین 70 قدمہ تے گزار شاہ. خیمے چٹوریا تے داڑھی کالی آئی, پتر دے سامنے آیا داڑھی سفید ہو گئی.
مٹی تے ڈھٹھا ہے تے رو کے پیادا میرے نال بول تیرے قاتل میں مار دے رہا مرحبا 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 کدی نہ رویں ہائے کہ میرے نال بولی اکبر میں بڑا اوکھا آیا بڑے عرصے بعد گل تلاوت کرن لگا بڑے عرصے پہلے کرداس اے بات جڑی اگو پڑھو آئے اے پھر رمز دے جملن دے اے بزرگ ذاکرین نہیں آتے آن وہ جدن حضرت اکبر پڑھ دے آن تو اس فقیر دا قصہ پڑھ دے آن ویچ بجڑا کربلا چ روندہ روندہ آیا گل تو ان کو بھلی ہو نہیں میری قوم دے بچیاں بھی آ سن سارے ان پتہ ہے ایک فقیر حسین نو روندہ کربلا چایا تے سرج کاسا مار کے ادا آئی ہائے جوان اگو بزرگ آدھے آنو فقیر نہ آئی خضر نبی آئی تو اس ایک وری اکبر نو ویکھیا تے او فقیر ہو گیا ان شریفہ میرا سوال کرنا حق بندا ہے گلی بھری ہوئی ہے تے او پیچھے عزادار کھڑے ہوتے جنازہ حضرت اکبر دا ہے تن جنازے دی قسم ہے ذرا میں سوچ کے ایک لمحے ہستے دسی اے فقیر گھوڑے ہاں نبی گھوڑے تے ویکھیا تے فقیر ہو گیا تے پیو دی کیڑی حالت ہو گئی حسین آدھے نے ایک میمی ٹوری آئی آدھے نشانیاں دساں آدھے 10 آدھے جی پہلی نشانی جڑا میں ویکھیا ہو سمت گھوڑے دا سوار حسین آدھے نے میں کرایا دوسرا گلابی پاگ حسین آدھے نے میرے دی نہیں تو کیڑی بدھائی آئی فرمایا سفید بدھائی آئی آدھے بن کے وہ بھی سفید آئی 9 لکھ مارن والا آئی کلہ و غریب جھلن والا آئی آدھے تیسری نشانی ہے حملے تو فارغ ہوندہ آئی تلوار نہ آمش پاندہ آئی سامنے والے ٹبے تے چڑھدا آئی منہ مدینے ال کردا آئی کوئی بہن اس جدا نا سوراس ہائے کرو جڑے سامنے عزادارو جڑے رہ گئے ہو بائیں ودھا کے آدھا آئی میریاں تانگا لہا میری چڑی ہوئی جانج تے لوٹ پہ گئی حسین رو کے فرمایا میرا ہے وہ نکھڑی دھی بھی میری ہے جوانی چجڑیا پتر بھی میرا ہے آدھے میں کی میں مننا جو تیرا حسین آدھے نا جتے اکبر ہویا تو آپ من لائیں گا اتھے آئے جتے حسین دا پتر اے مصائب دا جملہ ہے تے بہت بڑا حضرت علی اکبر دے مصائب میرے کول سب تو اوکھا جملہ ہے بڑی بڑی روایت حضرت اکبر دے مصائب دی میں گناہگار پڑھی ہے لیکن سب تو اوکھی گل ہے جتھے میرا دل ہوندا ہے کوئی ایتھے کھلو کے کرے میں اوتے پٹ کے دساں میں اس جملے دا مول کتنا ہے ماتم کتنا چھڈو ساریاں روایتاں اس گل نو سمجھو بیٹے کتنا درد ہے شریفہ روایت آدھی ہے جب باپ روتے روتے بیٹے تک پہنچا تو سر سے پاؤں تک زخمی بیٹا ہائے 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 برچھی پہ دونوں ہاتھ رکھ کے زمین پہ ایڑیاں رگڑ رہا تھا بڑا بڑا جگر آئی اس بندے دا جدی ہائے نہیں آئی بڑا بڑا جگر آواز کھولنا اس دا بڑا بڑا جگر آئی ہاتھ کھولو جنہیں تسی شیعہ تے ہاتھ کھول دیو شیعہ ماں دی جھولی پلے ہو یا بندہ سینہ یا سر تے ہاتھ رکھے عزادارا علی اکبر اڈیاں پہ رگڑے تے آکھے بابا جلدی آ تونے تیریاں تموں ویکھن نہ بابا میرے ویکھن علی مدینے رہ گئی ہے حسین پتر کول ڈھٹھا تے آدھے اکبر میں آ گیا اکبر آدھے بابا جھکاؤ میں تیرے چہرے تو مٹی صاف کرا بابا میرے چہرے تے خاک تاں ہیں میں گھوڑے تو جھنے آں تو اڈے چہرے تے کیوں ہیں سید آدھے کتنی واری جھنے آئے اکبر آدھے ایک واری جھنے آں حسین آدھے لال تو ایک واری جھنے آئے میں نویک میں 70 واری جھنے آ کوئی تیری لاش نہیں دسدا میں روندہ آیا میں پوچھدا آیا پتر ہاں اللہ کے یاد ہے بہوں اوکھا آیا تیری لاشی اتے رو لو حضرت علی اکبر دا ماتم کر لو دادا مرحبا مرحبا ہائے کرنا لے خدا تیرے آنسو قبول کرے کول کھلو تائی فقیر جیندہ سارے نہیں ڈکھدا فقیرہ دے دین جو بچے نہ ہے تیری ماں کوئی فاطمہ ہائے زہرا ہے تو کوئی خاتون ڈالا مرحبا مرحبا ہاتھ نہ جوڑو ہاتھ خدا ماتم ہستے بڑھائے ہاتھ نہ جوڑے آئے میرا بچہ ہاتھ ہائے تیری قبول ہوئے ماں پیو نصیب ہوئے انج حق بن دے اکبر نو رون دا اکبر دیاں 2 ماواں تیری جنازے علی ہائے قبول فرمان با جماعت ہونا علی اکبر دے مصائب با جماعت ہائے کرنا با جماعت شامل ہونا ٹور گیا فقیر کلے رہ گئے پیو تے پتر سیدہ دلال جس ماری ہے برچی اس کڈی کیوں نہیں
اکبر دے بابا وادائی حسین بڑا صابر ہے پتر دے سینے چو پھل برچی دا کڈے تے میں مننا جو صابر ہے سیدہ دے ہاتھ رکھ لے میں پٹی نہیں بننی میں ابراہیم نہیں میں حسین اکبر دے بابا جی میں دلان دا نے کڈ لو میں حاجرہ دے نہیں میں لیلہ دا پتر فرمایا حسین ہاتھ رکھ لے ہاتھ اکبر رکھے حسین پھل لے چھت پایا لاہور آلیا حسین پھل ہلایا زمین ہل گئی ہے آسمان ہل گیا ہے اکبر دے بابا میں نہیں ہلیا زمین پہ ہل دیا سیدہ دے حوران دے وال کھل گئے حسین پتر کول کھلو گیا ہے آدھے میرا اللہ اکبر میرا پتر ہے قربان میں کر بیٹھا ہے تیرے نبی بیٹھے ہوئے انہا چو کوئی آوے آئے برچی کڑ کے وکھاوے ہر نبی یکھیاں تے ہاتھ رکھے آئے لاہور آلیا لڑکنات دا ہٹایا ہے بی بی آدھیے پلین دی میں رہیاں سڑیں دا نبیانو کیوں ہے میں نو اجازت دے میں باہر آواں برچی جانے زینب جانے حسین روک یاد آئے تو زینب باہر ہائے نایا میں نو برکا ڈھیر پہ آ رہے ہوئے لاکھ اکبر مرحبا مرحبا میں بول کے دو سو بھئی عزدارو میں برچی پڑا کرو ہاتھ دا اشارہ جڑے اکبر دے ماتمیوں ہاتھ ماتم دا آزاد کرے آئے اکبر دی برچی دیاں ترے نوکا آئے پہلی نوکا جڑی جگر نال اڑی ہویا درمیان علی نوک کانڈ بچو باہرہ آخری نوک پسلیہ نال پھسی ہوئی تھوڑا سہارا دینا پسلیہ نال پھسی ہویا ہے کوئی پٹنا لا حسین زور لاویا سینہ لاویا جیندہ سارے نہیں ڈکھ دا حسین زور لاویا سینہ نہ لاویا لاہور آلیا نبیاں پگا لہائیاں سید زانو چاہ کے سینے تے رکھیا حسین یا علی یا کے زور لایا او کلی نہیں آئی جگر نال باہر سیدہ دائے اماں زہرا میرا اکبر مارے آگی ایک لحظہ جنازہ روکو گے ایک لحظہ روکو گے اٹھے گا کوئی نہیں اٹھے گا ایک لحظہ جنازہ روکنا ایک لمحے دوین کرن دینا اتھ رک جانا جب تک میں نہ آکھاں میرے بادشاہ دا جنازہ روک دینا دو وین کرن دینا برچی باہر آئی ہے آلیا لڑکنات دا ہٹایا ہے بی بی آدھی اممہ فضا ذرا برکا پائیا اممہ پتہ کار اکبر کول چٹی داڑی آلا بڑھڑا کھاؤنے حسین روک یاد آئے لاغ بھی کری گئی ہے ہائے مال میرے دی کھڑا بخت اپنا ازمینہ میں ہتھوں باز لاہور آلیا دعا کار شالا کلیاں کوئی نہ چاہوے حسین پتر چاہیا ہے بہنہ دموں کر کے یاد آئے جنہ ملنا ہے جیندے علی اکبر نو ہونے جلدی با ہیر آؤ میرا نہیں بچدا ہائے داڑی لاندا اندی تا تول ہنا کولاو تائیں تمہیں پیادا جیویں مالی باغ تو پھال لہوے ایویں اکبر امہ تے لہایا انو شتر سوا مدینے چون گھن خات سغرا دا آیا رکھ دی دکبر دی برچی تے خات چمکے شاہ فرمایا ناراض نہ ہوئے میری دھی سغرا اساں اکبر نہیں پرنایا آزادہ رو لاش خیمے آئیے رباب سین پتر سینے ترکھے آئے روک یادیے تیرے پھال برچی دا آج مول پاندہ میرا ہوندہ پتا رے جوانے کہے رستہ دینا میرے بادشاہ دے جنازے نرا دینا آزادہ رو 7 سالان دی سینے رو کیا دیئے مینو 10 سلطان نے نبیاں دا میرے پیو اکبر پر نایا ہن کتنے جانجی
आवाज़ गवाए मेरे
یا حسین 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 سب سے یا حسین 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 ماما کربلا یا ماما 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 ہے ماما کربلا یا ماما ہے ماما کربلا یا ماما ماما کربلا یا تھوڑی سی آگے کرو تھوڑی سی آگے لا دو
Thank you.